احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا۔ سابق وزیر اعظم فلیگ شپ ریفرنس میں بری، لیکن العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید بامشقت اور $25 ملین جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ناظرین، احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے نواز شریف کے خلاف ریفرنسز کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو فلیگ شپ ریفرنس میں بری کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ العزیزیہ ریفرنس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ نواز شریف پر 1.5 ملین پاؤنڈز اور $25 ملین کا الگ الگ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، جبکہ نواز شریف کو 10 سال تک عوامی عہدہ رکھنے کے لیے بھی نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے نواز شریف کی جائیداد ضبطگی کا بھی حکم دیا، جبکہ حسن اور حسین نواز کو مفرور قرار دے کر ان کے دائمی وارنٹس جاری کر دیے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں منی ٹریل نہیں دے سکے۔ نواز شریف ہی بل میٹل اور العزیزیہ کے اصل مالک ہیں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ فلیگ شپ ریفرنس آف شور کمپنیوں سے متعلق ہے، لہٰذا فلیگ شپ ریفرنس میں کیس نہیں بنتا، اس لیے نواز شریف کو بری کیا جاتا ہے۔ فیصلہ سنائے جانے کے بعد عدالت نے نیب کو نواز شریف کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد نواز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ واضح رہے کہ فیصلہ سنائے جانے کے موقع پر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے خود کمرہ عدالت میں اپنی نشست پر موجود تھے، اور نواز شریف پاکستان کی جو پارٹی رہنماؤں کو جو ہے ان کے ہمراہ، ان کے قافلے کی صورت میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سمیت دیگر رہنماؤں کے ہمراہ احتساب عدالت پہنچے تھے۔ نواز شریف کی آمد کے پیش نظر احتساب عدالت کے باہر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر عدالت کے باہر نون لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد جمع تھی، جنہوں نے نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان نے قائد کی آمد پر خاردار تاریں ہٹانے کی کوشش کی اور پولیس کی مداخلت پر پولیس پر پتھراؤ بھی کیا، جس پر پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور کارکنان کو منتشر کیا۔ فیصلہ سننے کے بعد لیگی کارکنان نے احتجاج کی اور کشمیر ہائی وے ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے احتساب عدالت روانگی سے قبل لیگی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران بات چیت کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ ایمانداری سے ملک اور عوام کی خدمت کی، کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال کبھی نہیں کیا۔ اللہ سے پوری امید ہے کہ انصاف ملے گا، اور الحمدللہ انصاف ہو بھی گیا کہ یہ سکون سروس اب جائیں گے دوبارہ اسی جیل میں جس جیل کا ان کا اصل ٹھکانہ ہے، جس جیل میں یہ اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں، جس سے یہ اس امید کے ساتھ ضمانت پر باہر نکلے تھے کہ شاید انہیں دوبارہ جیل کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، لیکن اب انہیں دوبارہ جیل بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جس پر مجھے اپنا سر جھکانا پڑے۔ یاد رہے کہ احتساب عدالت نے نواز شریف کے خلاف دائر العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ ریفرنس کا فیصلہ گزشتہ ہفتے 19 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ ریفرنسز کا فیصلہ العزیزیہ اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنسز میں فریقین کے حتمی دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ کیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف دائر کیے گئے دونوں ریفرنسز پر 15 ماہ تک کارروائی ہوئی۔ دونوں ریفرنسز پر کل 183 سماعتیں ہوئیں۔ العزیزیہ ریفرنس میں 22 جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں 16 گواہان پیش ہوئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے دونوں ریفرنسز میں ہی اپنی صفائی پیش نہیں کی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ برس سپریم کورٹ نے پاناما کیس کا فیصلہ سنایا، جس میں عدالت نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیتے ہوئے نیب کو شریف خاندان کی جائیداد سے متعلق تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ احتساب عدالت کو شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز 6 ماہ میں نمٹانے کا حکم دیا تھا۔ 4 میں سے 3 ریفرنسز شریف خاندان اور ایک اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف تھا۔ نیب نے 6 ستمبر 2017 کو نواز شریف اور ان کے بچوں مریم نواز، حسین نواز، حسن نواز اور اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ایون فیلڈ، العزیزیہ اسٹیل ملز اور ہل میٹلز کمپنی 15 آف شور کمپنیوں سے متعلق فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس تیار کیے تھے۔ نواز شریف کے خلاف 19 اکتوبر 2017 کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس اور 20 اکتوبر 2017 کو فلیگ شپ ریفرنس میں فرد جرم عائد کی گئی، جبکہ عدم پیشی پر عدالت نے حسین اور حسن نواز کو مفرور قرار دیتے ہوئے کیس علیحدہ
معاہدہ کر دیا۔ جمعہ 6 جولائی 2018 کو احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ سنایا، جس میں نواز شریف کو 10 سال، ان کی صاحبزادی مریم نواز کو 7 اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی، جسے بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا۔ دوسری جانب 6 ماہ میں ریفرنسز کا ٹرائل مکمل نہ ہونے پر احتساب عدالت نے ریفرنسز نمٹانے کی مدت میں توسیع کی استدعا کی اور مجموعی طور پر سپریم کورٹ نے 8 مرتبہ ڈیڈ لائن میں توسیع کی، جس کے بعد دسمبر میں آخری بار 2 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے 24 دسمبر کو فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نواز شریف کے خلاف جب نیب ریفرنسز کا فیصلہ تھا تو احتساب عدالت کے باہر بختر بند گاڑیاں بھی موجود تھیں، سوشل میڈیا پر تبصروں کا بھی آغاز کر دیا گیا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس وقت تھم گیا جب نواز شریف صاحب کو جیل دوبارہ بھیجنے کے آرڈرز جاری ہو گئے ہیں اور نواز شریف صاحب 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیے گئے ہیں۔ نواز شریف 10 سال کے لیے کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز میں احتساب عدالت کا فیصلہ۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے نواز شریف کے خلاف ریفرنسز کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو فلیگ شپ ریفرنس میں بری کر دیا گیا، جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 7 سال قید کی سزا سنائی ہے اور $25 ملین جرمانہ عائد کیا ہے۔ عدالت نے نیب کو نواز شریف کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد نواز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ نواز شریف کو جہاں قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے، وہیں انہیں 10 سال کے لیے عوامی عہدے کے لیے بھی نااہل قرار دیا ہے۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف 10 سال تک کوئی بھی عوامی عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ واضح رہے کہ فیصلہ سنائے جانے کے موقع پر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے خود کمرہ عدالت میں وہ موجود تھے اور نواز شریف پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ قافلے کی صورت میں احتساب عدالت پہنچے تھے۔ نواز شریف کی آمد کے پیش نظر احتساب عدالت کے باہر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر عدالت کے باہر نون لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جس نے نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان نے قائد کی آمد پر خاردار تاریں ہٹانے کی کوشش کی اور پولیس کی مداخلت پر پولیس پر پتھراؤ کیا، جس پر پولیس نے آنسو گیس اور شیلنگ کی اور کارکنان کو منتشر کیا۔ فیصلہ سننے کے لیے احتساب عدالت روانگی سے قبل نواز شریف نے جو کہا تھا وہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس سارے معاملے میں نواز شریف صاحب بالکل بھی جو ہے وہ نہ تو بری ذمہ تھے اور نہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے شریف ہیں کہ ان کے اوپر کسی نے جان بوجھ کر اس طرح کا ریفرنس جو ہے وہ تھوپ دیا ہو، بلکہ باقاعدہ طور پر جو پریس ریلیز دی گئی ہے قومی احتساب بیورو کی جانب سے آج یعنی 24 دسمبر کی، اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جناب جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں قومی احتساب بیورو کے سینئر قانونی ماہرین، متعلقہ ڈی جیز اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں تفصیلی مشاورت کے بعد فلیگ شپ کیس میں معزز احتساب عدالت اسلام آباد کے فیصلے کے خلاف قومی احتساب بیورو نے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چیئرمین نیب نے قانونی ٹیم کو ہدایت کی کہ مکمل تیاری، ٹھوس شواہد اور قانون کے مطابق فلیگ شپ کیس میں جو معزز احتساب عدالت اسلام آباد کے فیصلے کی مصدقہ نقل حاصل کر کے نواز شریف کی بریت کے خلاف فیصلے کی جو ہے وہ بروقت اپیل دائر کی جائے۔ اور مریم نواز شریف جو ہے انہوں نے جو ہے ٹویٹ یہ کیا ہے کہ ایک ہی شخص کو کئی بار نشانہ بناؤ گے، کتنی بار سزا دو گے، کتنی بار جیل بھیجو گے، حکومت کو نواز شریف کا خوف جینے نہیں دے رہا، تمہارے دن تھوڑے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور جو ہے وہ ٹویٹ کیا جس میں مریم نواز شریف لکھتی ہیں کہ حکومتیں اپنے کردار اور کارکردگی پر چلتی ہیں، سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنانے پر نہیں۔ یہ حکومت کی کمزوری کی دلیل ہے۔ حکومتی اہلکار ہر روز یہ سوچ کر دفاتر کا رخ کرتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف آج کیا کرنا ہے۔ نواز شریف انشاءاللہ اور مضبوط ہوگا، واپس آئے گا جلد۔ اب جیل میں نواز شریف کو کیا سہولتیں دستیاب ہوں گی یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جولائی میں جب نواز شریف اور مریم نواز کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا تو اس وقت ہمارے قارئین کے ذہن میں بڑا سوال تھا کہ آخر کیا سہولتیں ایسی ہیں جو نواز شریف کو ملیں گی جیل میں۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے آپ دوست احباب کے لیے پہلے بھی جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ انفارمیٹکس پہ اسے دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا معاملات جو ہیں وہ ان کو جیل میں پرووائڈ ہوں گے، جس میں انہیں اے سی والا کمرہ جو ہے وہ ملے گا، اچھا کھانا ملے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک کلاس کے اندر انہیں رکھا جائے گا۔ نواز شریف کے خلاف الزامات میں رتی برابر بھی سچائی ہوتی، ثبوت ہوتے یا ایک بھی گواہی ہوتی
تو 10,000 درہم کو جو ہے وہ بہانہ نہ بنایا جاتا، خاندانی کاروبار اور جائز ذاتی لین دین کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ یہی نواز شریف کی فتح ہے۔ نواز شریف کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کا ہر ووٹر بھی آج سرخ روح ہوا۔ یہ مریم نواز کی تازہ ترین ٹویٹس میں سے ایک اور ٹویٹ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ٹویٹ جو مریم نواز نے کی ہے وہ یہ ہے کہ فیصلے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، جو باقی رہ جائے گا وہ ہے نواز شریف کی سچائی اور مخالفوں پر ظلم کا بوجھ، جس کو وہ ڈھوتے رہیں گے، کیونکہ حکومت طاقت اور اختیارات ہوتے ہی ختم ہونے کے لیے ہے۔ وقت بدلتے اور حالات الٹتے دیر نہیں لگتی۔ یاد رکھیں، ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔